محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے آپ کے سامنے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے چند باتیں اور واقعات پیش کیے تھے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور بزرگ ہستی کا مختصر تذکرہ پیش کر کے ہم اپنے ایمان کو اور تازہ کریں۔ حضرات، مذہب اسلام کو دنیا بھر کے مذاہب پر جو شرف حاصل ہے، اس کا ایک جزو یہ بھی ہے کہ حصہ یہ بھی ہے کہ اس کی فیض یافتہ جماعت میں ہزارہ افراد اپنی ایمانی قوت کے اندر ایسے مضبوط ثابت ہوئے جنہوں نے پیغمبروں کی خدمتیں انجام دی اور سید الانبیاء علیہ السلام کی پھیلائی ہوئی شریعت کو زندہ اور روشن کرنے کے لیے آپ کی نیابت کا پورا حق ادا کیا۔ ادیان باطلہ تو کس گنتی و شمار میں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کی امتوں میں مجموعی حیثیت سے بھی منصب نبوت کے فرائض کو انجام دینے والے اتنے نہیں نکل سکتے جتنے ایک امت محمدیہ میں مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں کے اندر پیدا ہوتے اور اپنی کارگزاری کا عملی ثبوت دے کر اپنے ہادی، اپنے رہبر، اپنے آقا، اپنے امام، اپنے بادشاہ، اپنے افسر، اپنے معلم، اپنے محبوب، اپنے استاد اور اپنے محسن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہے ہیں۔ نخلستان محمدی کے باغبان یہی اللہ والے کہلاتے ہیں، جو اپنی ہمت، اپنے استقلال اور اپنے قلوب کی نورانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کو مایوس نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مقام عطا فرماتے ہیں جو کسی اور کو نہیں دیتے۔ چنانچہ محمدی کچھار کے شعروں کی اس بہادر پاک باز جماعت میں سیدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا کو آسمان ولایت و قرب میں جو فخر و عزت حاصل ہے وہ دنیا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ آپ کو روحانی بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی حیثیت سے بھی آپ کے آل میں داخل ہونے کا فخر حاصل ہے، اس لیے کہ آپ کے والد سید ابو صالح موسیٰ کا سلسلہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی والدہ بی بی ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومعی کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور یہ گلستان شہادت کے دونوں نونہال حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نونہال سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ نواسے ہیں، اور آپ کی صاحبزادی سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ بس اس اعتبار سے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نسب کے اعتبار سے حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ یقیناً آپ بڑی نسبتوں کے حامل تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑے بلند مقام عطا فرمائے تھے۔ آپ ایسے ولی کامل تھے جن کو بچپن سے ہی کشف الہامات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک کشف کی بنا پر 18 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والدہ محترمہ سے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اجازت طلب کی۔ عمر رسیدہ پاک باز والدہ نے اپنے خاوند کے ترکے سے 80 دیناروں میں سے 40 دینار ان کے بھائی سید ابو احمد عبداللہ کے لیے رکھے اور باقی 40 ان کی قمیص میں سی دیے۔ دعا کے ساتھ رخصت کرنے لگی تو سید عبد القادر نے کہا، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ والدہ محترمہ نے کہا، سچ کا دامن تھام لو اور جھوٹ کو کبھی پاس نہ پھٹکنے دینا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آپ نے اپنی بوڑھی ماں سے اس بات کا عہد کیا اور رخت سفر باندھا۔ آپ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمدان تک تو سب خیریت رہی۔ جب آگے کوہستانی علاقہ وادی ربیق میں پہنچے تو ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور تمام ساز و سامان لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں نے آپ کی بات مذاق میں اڑا دی اور چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا اور آپ نے پہلے والا جواب دیا۔
ڈاکو نے یہ بات مذاق سمجھی اور چلا گیا۔ پھر جب دونوں ڈاکوؤں نے یہ بات اپنے سردار سے کی تو سردار نے آپ کو طلب کیا اور پوچھا کیا واقعی آپ کے پاس 40 دینار ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہیں۔ تو سردار نے کہا کہ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میری قمیص میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیص ادھیڑ کر دیکھی تو واقعی 40 دینار نکلا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار اور ڈاکو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سردار نے پوچھا کہ بچے تمہیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے وہ لوٹ لیتے ہیں، پھر تم نے کیوں اپنے 40 دیناروں کا بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، تو میں کیوں کر 40 دینار کی خاطر اپنی ماں کی نصیحت کو نظر انداز کر دیتا۔ آپ کے یہ الفاظ ڈاکو سردار کے سینے میں پیوست ہو گئے اور شرم و ندامت سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بولا کہ اے بچے، تم نے اپنی ماں سے کیا وہ عہد کا اتنا پاس رکھا، اور افسوس کہ میں اپنے خالق حقیقی کا عہد برسوں سے توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے رہزنی اور باقی برائیوں سے توبہ کر لی، اور سردار کو یہ دیکھ کر باقی ڈاکوؤں نے بھی ایسا ہی کیا اور قافلے کا تمام ساز و سامان واپس کر دیا۔ یہ پہلی توبہ تھی جو گمراہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی اچھی عادت تھی، بڑی اچھی خصلت تھی کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ شیخ الاسلام عز الدین بیان کرتے ہیں کہ اس قدر تواتر کے ساتھ کسی کی کرامتیں نہیں ملتی جتنی کہ سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی سے ظاہر ہوئیں۔ حضرت شیخ نہایت درجہ حساس تھے اور قوانین شرعیہ پر سختی سے عمل پیرا تھے، اور ان کی طرف تمام لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ مخالفین شریعت سے اظہار تنفر کرتے، نفرت فرماتے۔ اپنی تمام تر عبادات مجاہدات کے باوجود آپ اپنی بیوی اور بچوں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد کے راہوں پر گامزن رہتا ہے وہ بنسبت دوسرے لوگوں کے مکمل اور جامع ہوتا ہے، کیونکہ یہی صفت ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے اور الگ الگ ٹاپک پر ویڈیوز لائیں گے۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں۔ یاد رکھیں، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں۔